سلطان ایوبی نے کہا۔ انہوں نے حکم دیا، تمام مسجدوں کے اماموں کو رملہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا انتظام کرو اور امام ساری قوم کو بتائیں۔ اگر کسی کو ذمہ داریاں اور الزامات عائد کرنے سے تسکین ہوتی ہے تو ساری ذمہ داری مجھ پر ڈالو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پر جان دے کر قوم کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا تھا۔ میں فلسطین کے میدان جنگ میں جان دے کر اپنی قوم کے ہر اس فرد کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں گا جو تخت و تاج کے نشے میں میری فوج اور مقبوضہ فلسطین کے راستے میں حائل ہو رہا ہے، اور میرے خون کے قطروں سے آواز آئے گی کہ شکست کی ذمہ دار فوج نہیں تھی اور میرے کسی فوجی نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ حمص پرسکون قصبہ تھا۔ یہ حلب کے شمال میں آج کے شام اور لبنان کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ پرسکون اس لیے تھا کہ ابھی جنگ کی لپیٹ میں نہیں آیا تھا۔ اس کے مضافات سے کبھی کبھی صلیبی فوج گزرا کرتی تھی۔ اس کے قریب سے ایک چھوٹا سا دریا گزرتا تھا، اس لیے حمص فوجوں کی عام گزرگاہ نہیں بن سکتا تھا۔ اس قصبے میں مسلمانوں کی آبادی اتنی زیادہ تھی کہ اسے مسلمانوں کی بستی کہا جاتا تھا۔ چند ایک گھرانے عیسائیوں کے بھی تھے اور چند ایک یہودیوں کے بھی۔ تجارت عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ لوگ دور دور کے علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں جاتے رہتے تھے، اس لیے وہ باہر کی دنیا کی جو خبریں لاتے تھے انہیں سچ سمجھا جاتا تھا۔ وہ صلیبی اور اسلامی فوجوں کی جنگ کی خبریں لایا کرتے تھے۔ ان خبروں میں مسلمانوں کی شکست کا ذکر زیادہ ہوتا تھا۔ صلیبی فوج کے متعلق وہ ڈراؤنی باتیں سنایا کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ حمص کے مسلمانوں پر صلیبی فوج کی دہشت طاری رہے اور کم از کم اس بستی کا کوئی مسلمان اسلامی فوج میں نہ جائے۔ لیکن اس کا اثر الٹا ہو رہا تھا۔ مسلمانوں نے ڈرنے کی بجائے جنگی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ انہیں ان تیاریوں سے کوئی حکمن نہیں روک سکتا تھا۔ یہاں صلیبیوں کی حکمرانی نہیں تھی۔ حمص کے مسلمان گھوڑ سواری، نیزہ بازی، تیغ زنی اور تیر اندازی کی مشق کرتے رہتے تھے۔ یہ تربیت لڑکیوں کو بھی دی جاتی تھی۔ ان کا قائد بڑی مسجد کا خطیب تھا جس کا علم اور عمل جہاد پر مرکوز تھا۔ اس نے مسلمانوں کو بتا رکھا تھا کہ قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے اور صلیبیوں کو عرب کی سرزمین سے بے دخل کرنا ہے۔ اور یہ جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ خطیب اپنے خطبوں میں اس سوال کا جواب ان الفاظ میں دہراتا رہتا تھا۔ صلیبی عرب پر قبضہ کر کے اپنی بادشاہی قائم کرنے کی کوشش میں ہیں اور ہم یہاں اللہ کی بادشاہی قائم کرنے کے لیے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے عرب کو میدان جنگ صرف اس لیے بنایا ہے کہ خدائے ذوالجلال کا عظیم پیغام عرب کو عطا ہوا ہے، اور اس پیغام نے ہم عربوں پر یہ فرض عائد کر دیا ہے کہ ہم یہ پیغام جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں عطا ہوا تھا تمام تر بری نوع انسان تک پہنچائیں۔ طارق بن زیاد نے بحیرہ روم کے مصر والے ساحل پر کھڑے ہو کر خدائے عز و جل سے کہا تھا کہ اگر تیری ذات باری مجھے ہمت و استقلال عطا فرمائے تو میں تیرا نام سمندر پار لے جاؤں، اور اس کے سینے سے جذبہ ایمان کا شعلہ جو اٹھا تو اس نے گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ اس کی فوج کشتیوں میں یورپ کے ساحل پر اتری۔ زیاد کے بیٹے طارق نے حکم دیا، کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ مگر آج صلیبی اس عزم کے ساتھ اللہ کی اس سرزمین پر آئے ہیں کہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے اس سرزمین کو تہہ تیغ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ خدا کے اس عظیم پیغام کو جو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا تھا یہیں ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پتھروں کو موم کر دیتا ہے۔ ہمارے مذہب کے بنیادی اصول انسانوں کی روح میں اتر جاتے ہیں کیونکہ یہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ حقوق العباد ایک ایسا اصول ہے جو صرف اسلام نے انسان کو دیا ہے۔ اسلام ایک نظریہ ہے، صرف عقیدہ نہیں۔ صلیب کے علم بردار جانتے ہیں کہ اسلام کو فروغ کا موقع ملا تو کرۂ ارض پرچم رسالت کے مقدس سائے تلے آ جائے گا اور صلیب کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی لیے صلیبی اپنی تمام تر جنگی قوت یہاں لے کر آ گئے ہیں۔ وہ علم و فضل کے اس سرچشمے کو بند کرنے آئے ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ ان کا یہ سودا ہوا ہے کہ وہ بیت المقدس کو فتح کر کے ان کے حوالے کر دیں گے تاکہ یہودی مسجد اقصی کو جو ہمارا قبلہ اول ہے ہیکل سلیمانی بنا لیں۔ یہ یہودیوں کا ایک بڑا پرانا خواب ہے جسے وہ عملی شکل میں لانے کو بےتاب ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی بیٹیاں اور اپنی دولت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر دیے ہیں۔ میں تم سب تک صلاح الدین ایوبی کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اسے اپنے دلوں پر نقش کر لو۔ رسالت کے پاسبان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج اور قوم کو بتا رکھا ہے کہ یہ دو فوجوں کی نہیں، دو مذہبوں کی جنگ ہے۔ یہ قبلہ اول اور ہیکل سلیمانی کی جنگ ہے۔ اگر ہم نے آج باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کیا تو ایک روز باطل ہمارے مذہب کو ختم کر دے گا۔ ہماری روحیں دیکھیں گی اور تاریخ دیکھے گی کہ فلسطین پر یہودی قابض ہیں اور مسجد اقصی ہیکل سلیمانی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ حمص کے مسلمانوں، تم صلاح الدین ایوبی کی فوج کے سپاہی نہیں ہو مگر اللہ کے سپاہی ہو۔ تم پر جہاد فرض کر دیا گیا ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ اپنے وطن اور اپنے مذہب کے دفاع کے لیے گھوڑے اور اسلحہ تیار رکھو اور جہاد کی تیاری میں مصروف رہو،
اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے مذہب کا دشمن صرف میدان جنگ میں تمہارے خلاف نہیں لڑتا، اس کا ایک اور محاذ بھی ہے، وہ افواہوں کے ذریعے تم پر اپنی فوج کی دہشت اور اسلامی فوج کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سرکردہ افراد کو حسین لڑکیوں اور سونے کی چمک دمک سے اپنا گرویدہ بناتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کی بہت بڑی کمزوری ہیں۔ ان میں جب شراب شامل ہو جاتی ہے تو مسلمان اپنا ایمان اپنے ایمان کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ صلیبی ہمیں خانہ جنگی میں الجھا کر ہماری جنگی قوت کو کمزور کر چکے ہیں۔ یہ گناہ ان چند ایک امراء کا تھا جو صلیبیوں کے بڑے ہی دلکش جال میں آ گئے تھے، مگر ان کے گناہوں کی سزا قوم اور فوج کو اور سلطنت اسلامیہ کو ملی۔ خانہ جنگی کرانے والے قوم اور فوج کو جذبات میں الجھا کر بھڑکاتے اور مرواتے ہیں، اور خود اپنے محلات میں ان حرموں میں بدمست رہتے ہیں جنہیں صلیبیوں اور یہودیوں نے اپنی لڑکیوں سے رونق دی ہے۔ یاد رکھو، یہ ساری چٹانیں سونا بن جائیں اور تمہارے قدموں میں رکھ دی جائیں تو یہ بھی جہاد کا صلہ اور انعام نہیں بن سکتی۔ جہاد کا انعام روح کو ملا کرتا ہے، روح زر و جواہرات سے خوش نہیں ہوا کرتی۔ جہاد کا انعام خدا کے پاس ہے۔ تم اللہ کی راہ میں جان دے دو گے تو بھی زندہ رہو گے۔ یہ جسم کی ہی لعنت ہے۔ جس نے جسمانی لذت کو شعار بنایا، اس نے اپنے بھائی کا گلا کاٹا اور مرتد کہلایا۔ قرآن تمہیں روحانی لذت سے سرشار کرتا ہے، اور اس طرح اس خطیب نے حمص کے مسلمانوں کو روحانی لذت سے سرشار کر رکھا تھا۔ جنگی تربیت اسی کی زیر نگرانی اور اسی کی ہدایات کے تحت ہوتی تھی۔ وہ خود تیغ اور خنجر زنی کا ماہر تھا۔ حمص میں اس تربیت سے رونق رہتی تھی۔ قصبے میں 3 مسجدیں تھیں جہاں جہاد کی باتیں ہوتی تھیں، مگر وہاں جو صلیبی اور یہودی رہتے تھے وہ مسلمانوں کے ہمدرد بن کر حوصلہ شکن خبریں سناتے رہتے تھے۔ مسلمان اپنے خطیب اور اماموں سے ان خبروں کے متعلق پوچھتے اور بے قرار ہوتے رہتے تھے۔ خطیب نے حمص کے ایک جوان سال آدمی تبریز کو اس مقصد کے لیے دمشق بھیج رکھا تھا کہ وہاں سے صحیح صورتحال معلوم کر کے آئے۔ تبریز صحیح صورتحال معلوم کر کے حمص کو واپس جا رہا تھا۔ اسے دمشق تک جانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، راستے میں ہی اس کا کام ہو گیا تھا۔ اس نے حماد سے بہت دور صلیبی فوج دیکھی تھی جو ایک جگہ پڑاؤ کیے ہوئی تھی۔ اس نے دور سے جھنڈوں سے پہچان لیا تھا کہ یہ صلیبی فوج ہے۔ پھر اسے 2 شتر سوار ملے تھے جو مسلمان تھے۔ انہوں نے بھی اسے بتایا کہ یہ صلیبیوں کی فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ فوج مسلمانوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا کر آئی ہے۔ تبریز نے انہیں بتایا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ صلیبی فوج کہاں تک پہنچی ہے اور عرب کے کتنے علاقے فتح کر چکی ہے۔ وہ پہاڑیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، شتر سواروں نے اسے بتایا۔ یہی راستہ تمہیں ان پہاڑیوں کے اندر لے جائے گا۔ اپنی فوج وہیں ہے۔ دمشق بہت دور ہے، تم اپنی فوج کے کسی بھی آدمی سے پوچھ لینا، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ رملہ میں لڑائی ہوئی تھی جس میں مسلمان نقصان اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ پھر صلیبیوں سے حماد کے قلعے کے قریب لڑائی ہوئی تھی جس میں صلیبی نقصان اٹھا کر بھاگے۔ تم آگے چلے جاؤ لیکن کسی صلیبی سپاہی کے قریب نہ جانا۔ اسے جو ہی پتا چلا کہ تم مسلمان ہو وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب وہ حماد کی پہاڑیوں میں سے گزر رہا تھا۔ ایک فراخ وادی تھی، آگے سے چند ایک سوار آ رہے تھے۔ تبریز راستے سے ہٹا نہیں۔ ایک گھڑ سوار دوڑتا آیا اور اسے غصے سے کہا کہ وہ راستے سے دور ہٹ جائے، سالار اعلیٰ آ رہے ہیں۔ تبریز ذرا سا الگ ہٹ گیا۔ سوار اسے اور پرے ہٹا رہا تھا۔ سالار اعلیٰ اور اس کے ساتھ کے سوار تیزی سے آ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ سلطان ایوبی کا بھائی العادل تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک محافظ ایک مسافر کے ساتھ بہت غصے سے بول رہا ہے اور مسافر شاید رستے سے ہٹ نہیں رہا۔ العادل قریب آ کر رک گیا، تبریز کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور محافظ کے ساتھ کیوں جھگڑ رہا ہے۔ تبریز نے جواب دیا کہ وہ حمص سے یہ معلوم کرنے آیا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کس حال میں ہے اور صلیبی فوج کو کتنی کچھ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حمص کے مسلمان جنگی تیاریوں میں مصروف رہتے ہیں اور وہ سلطان ایوبی کی فوج کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہماری بہنیں بھی جنگ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے بچے اور بوڑھے بھی۔ علی بن سفیان کا نائب حسن بن عبداللہ جو انٹیلیجنس کا ذمہ دار تھا، العادل کے ساتھ تھا۔ وہ تبریز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جاسوس ہو سکتا تھا۔ اس کی سادگی بتا رہی تھی کہ وہ جاسوس نہیں لیکن شک لازمی تھا۔ جاسوس ظاہری طور پر اس سے زیادہ گنوار اور سادہ لگتے ہیں۔ تمہارے خطیب کا کیا نام ہے؟ حسن بن عبداللہ نے اس سے پوچھا۔ تبریز نے نام بتایا۔ اس وقت کی جو غیر مطبوعہ تحریریں موجود ہیں ان میں یہ نام صاف نہیں، اس لیے اسے ہم خطیب کہیں گے۔ حسن بن عبداللہ نے العادل سے کہا کہ وہ اپنا آدمی ہے اور اس آدمی یعنی تبریز کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام جانفشانی سے کر رہا ہے۔ تبریز کے خلاف جو شک پیدا ہو گیا تھا وہ رفع ہو گیا۔ العادل کے حکم کے مطابق اسے مہمان کی حیثیت سے خیمہ گاہ میں بھیج دیا گیا جہاں اس کی خاطر و مدارت کی گئی۔ رات حسن بن عبداللہ نے اسے اپنے خیمے میں بلایا اور خطیب کے نام یہ پیغام دیا: حالات دشوار ہیں لیکن اتنے بھی نہیں جتنے آپ کو وہاں صلیبی بتا رہے ہیں۔
لوگوں سے کہو کہ سچ اسے سمجھیں جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہو اور جو انہیں مسجد میں بتایا جائے. ادھر ادھر کی باتوں اور خبروں کو سچ نہ سمجھیں. آپ لوگ بڑے خطرناک علاقے میں ہیں. اپنی بستی کے صلیبیوں اور یہودیوں پر نظر رکھیں اور یہ بھی خیال رکھیں کہ وہ آپ کی سرگرمیوں پر نظر نہ ڈال سکیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے. حسن بن عبداللہ نے تبریز کو ایسا پیغام دیا جو حمص کے مسلمانوں کے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن اسے یہ نہ بتایا گیا کہ وہ کون سی سرگرمیاں ہیں جنہیں آخر دم تک چھپائے رکھنا ہے. حقیقت یہ تھی کہ حمص کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے حکم کے تحت جنگی تربیت دی جا رہی تھی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جب کبھی ضرورت پڑے وہ صلیبی فوج پر عقب سے شبخون ماریں، ظاہری طور پر ان کے وفادار رہیں. اس مقصد کے لیے حمص میں 3-4 تجربہ کار چھاپا مار بھیج دیے گئے تھے جو وہاں اپنے مطلب کی ٹریننگ دے رہے تھے. خطیب ان کا کمانڈر تھا. ان کے ساتھ ابھی باقاعدہ رابطہ نہیں رکھا گیا تھا کیونکہ ابھی ان لوگوں کی ضرورت نہیں تھی. دوسری صبح تبریز حمص کو روانہ ہو گیا. وہ زمانہ قافلوں کی صورت میں چلنے کا تھا. لوگ اکیلے اکیلے بھی سفر کرتے تھے. ایسے اکیلے مسافروں کو جہاں چند آدمی سفر میں نظر آتے تھے وہ ان سے جا ملتے اور اس طرح قافلے بنتے اور بڑے ہوتے جاتے تھے. تبریز آیا اکیلا تھا. واپس جا رہا تھا کہ اسے مختصر سا ایک قافلہ مل گیا جو حمص کی سمت جا رہا تھا. اس میں حمص کے یہودی تاجر بھی تھے. 2 عیسائی کنبے اونٹوں پر سوار تھے اور کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے. تبریز اس قافلے میں شامل ہو گیا. قافلہ چلتا گیا. راستہ لمبا تھا. 2 راتیں قیام کرنا پڑا. تیسرا دن سفر کا آخری دن تھا. آدھی رات سے پہلے قافلے کو حمص پہنچ جانا تھا. آگے ایک دریا تھا جو بہت بڑا نہیں تھا. اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ کمر تک رہتی تھی. لوگ اس میں سے آسانی سے گزر جایا کرتے تھے. سفر کے آخری روز کا سورج سر پر آیا تو افق سے سیاہ گھٹا اٹھتی نظر آئی. قافلہ اور تیز چلنے لگا تاکہ بارش سے پہلے منزل تک پہنچ جائے یا چٹانی علاقے میں پہنچ کر چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لی جائے اور اگر ممکن ہو تو طغیانی آنے سے پہلے ہی دریا پار کر لیا جائے. یہ ان لوگوں کی حماقت تھی. گھٹا کی رفتار قافلے کی نسبت زیادہ تھی اور گھٹا جانے کہاں سے برستی آ رہی تھی. وہ تمام علاقہ چٹانی اور پہاڑی تھا. قافلہ دریا کے قریب پہنچا تو گھٹا دنیا کو تاریک کر چکی تھی اور میںہ ایسا موسلا دھار برسنے لگا تھا کہ آنکھیں کھول کر چلنا ممکن نہ رہا. ایک بوڑھے عیسائی نے کہا کہ دریا چڑھ رہا ہے، ابھی گزر سکتے ہیں، فوراً پار ہو جاؤ. اس بوڑھے کے ساتھ والے اونٹ پر ایک جوان اور خوبصورت عیسائی لڑکی سوار تھی. قافلہ دریا کے کنارے پہنچ چکا تھا. اس کا پانی مٹیالہ ہو گیا تھا اور اس کی روانی میں طغیانی والا جوش پیدا ہو گیا تھا. گہرائی میں کوئی اضافہ معلوم نہیں ہوتا تھا. بارش بہت تیز تھی. گھٹا نے گہری شام کا منظر بنا رکھا تھا. سورج غروب ہونے کو ہی تھا. ایک آدمی نے گھوڑا دریا میں ڈال دیا. چند قدم آگے جا کر اس نے چلا کر کہا، آ جاؤ، پیدل چلنے والے بھی آ جاؤ، پانی گہرا نہیں ہے. یہ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ شدید اور خطرناک طغیانی کا ریلا آ رہا ہے. اوپر کی طرف بہت میںہ برسا تھا اور وہ پہاڑی علاقہ تھا جس کی طغیانی بہت ہی تیز ہوا کرتی ہے. اونٹ اور گھوڑے شاید اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے. یہی جانور بڑے اطمینان اور آرام سے دریا میں سے گزر جایا کرتے تھے، مگر بارش میں وہ دریا میں بدک رہے تھے. حالانکہ پانی گہرا نہیں تھا. اچانک دریا بپھر گیا. اونچی اونچی لہریں کسی کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آ گئیں. دریا کے کنارے ڈوب گئے. پانی گہرا ہو گیا. پیدل چلنے والے ڈوبنے لگے تو وہ تیرنے لگے. اونٹوں نے واویلا بپا کر دیا. قافلہ دریا میں بکھر گیا. دوسرا کنارہ دور تو نہیں تھا لیکن طغیانی جو بڑھتی جا رہی تھی آگے جانے ہی نہیں دے رہی تھی. پھر قافلے والوں کو ایک دوسرے کا ہوش نہ رہا. عیسائی لڑکی کی چیخ سنائی دی. تبریز کہیں قریب تھا. اس نے چیخ سن لی اور یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اونٹ جس پر عیسائی لڑکی سوار تھی طغیانی کا مقابلہ نہ کر سکا اور اس کے پاؤں کھڑ گئے. طغیانی نے اسے گرا دیا. اس کی پیٹھ پر بیٹھی لڑکی دریا میں جا پڑی. طغیانی کا یہ عالم تھا کہ کبھی لہریں اوپر کو اٹھتی اور گرتی تھیں اور کبھی کبھار بھنور بن جاتی تھی. شور اتنا زیادہ تھا کہ کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی. اگر تبریز قریب نہ ہوتا تو لڑکی کی چیخ کوئی بھی نہ سن سکتا. وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑا سیدھا تو نہیں جا رہا تھا لیکن طغیانی کا مقابلہ کر رہا تھا. تبریز نے لڑکی کو پانی میں گرتے دیکھا تو اس نے گھوڑے کو دریا کے رخ پر ڈال دیا لیکن گھوڑا اتنی تیزی سے تیر نہیں سکتا تھا. تبریز گھوڑے سے کود گیا اور بہت تیزی سے تیرتا لڑکی کے پیچھے گیا. ایک لہر نے لڑکی کو اوپر اٹھایا تو تبریز نے دیکھ لیا. طغیانی کا زور بھی تھا اور تبریز کے جوان بازوں کی قوت بھی تھی کہ اس نے تھوڑی ہی دور لڑکی کو جا پکڑا. وہ ابھی ڈوبی نہیں تھی لیکن وہ تیر بھی نہیں رہی تھی. تبریز کے لیے اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا. اسی کوشش میں پانی انہیں بہت آگے لے گیا. تبریز نے اسے اپنے اوپر ڈالا اور کنارے کی طرف تیرنے لگا. لڑکی دوبارہ اس کی پیٹھ سے لڑک گئی. وہ ہوش میں نہیں تھی. اگر تبریز کے جسم میں طاقت اور دل میں بے خوفی نہ ہوتی تو وہ لڑکی کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کی فکر کرتا. طغیانی کا زور اور اس کا شور حوصلے پست کر رہا تھا.
जिस जगह से काफिला दरिया में उतरा था वहां से कमोबेश 2 मील दूर तबरेज लड़की को संभाले किनारे से जा लगा। वहां चट्टानें थीं, बारिश अभी थमी नहीं थी। तबरेज ने लड़की को एक चिपटी चट्टान पर लिटाया। वो जिंदा थी लेकिन होश में नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि बेहोश को किस तरह होश में लाया जाता है। वो लड़की को देखता रहा। लड़की बेहोशी में अज खुद ही पेट के बल हो गई। पेट पर जोर पड़ा तो मुंह से दरिया का पानी निकलने लगा। तबरेज ने उसकी कमर पर हाथ रखकर दबाया तो बहुत सा पानी मुंह के रास्ते बाहर निकल आया। उसने और जोर से दबाया, पहलों से भी पेट को दबाया। इससे लड़की का पेट पानी से खाली हो गया। घटा फटने लगी। बारिश का जोर कम हो गया और कुछ रोशनी भी हो गई। तबरेज ने लड़की को सीधा किया। लड़की ने जरा सी आंख खोली और बंद कर ली। तबरेज का जिस्म शल हो चुका था। उसने अपना घोड़ा दरिया में छोड़ दिया था। वो दरिया से निकल गया होगा। तबरेज को मालूम नहीं था कि घोड़े का अंजाम क्या हुआ। तबरेज की थकन कम हो गई थी। सूरज गुरूब होने को था। उसे ख्याल आया कि रात आ रही है और पनाह ढूंढना जरूरी है। उसे उम्मीद थी कि यह चट्टानी इलाका है, इसमें कहीं ना कहीं गार वगैरह मिल जाएगी। लंबी मुसाफत के मुसाफिर मट्टी के टीलों और रेतली चट्टानों में गारें बनाए रखते थे जो दूसरे मुसाफिरों के भी काम आ जाती थी। उसने लड़की को पीठ पर डाला और 2 चट्टानों के दरमियान चल पड़ा। पनाह मिलने का उसे यकीन नहीं था, उम्मीद थी। वो दिल में खुदा से मदद मांगता चला जा रहा था। कुछ देर इधर उधर घूमते फिरते वो एक कुशादा सी जगह पर पहुंचा जहां एक चट्टान के साथ उसे 3-4 ऊंट खड़े नजर आए। ये किसी मुसाफिर के नहीं हो सकते थे क्योंकि उन पर जीने वगैरह नहीं थी। ऊंटों तक गया तो उसे आवाज सुनाई दी। उधर देखा तो चट्टान के एक तरफ फराख और ऊंचा दहाना नजर आया। उसमें 13-14 साल उम्र के 2 लड़के खड़े थे। वो दोनों बारिश में दौड़े आए। तुम दरिया से निकल कर आए हो? एक लड़के ने पूछा। वहां आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। वो जगह वाकई बहुत अच्छी थी। चट्टान भुरभुरी थी। साफ पता चलता था कि मुसाफिरों ने या करीब के कहीं रहने वालों ने इसे काट काट कर कमरा बना दिया है। ये एक कुशादा गुफा थी। अंदर से बिल्कुल खुश्क थी। लड़कों ने वहां आग भी जला रखी थी। तबरेज ने लड़की को फर्श पर डाल दिया। वो अभी तक होश में नहीं आई थी। एक तरफ खुश्क घास और दरख्तों की खुश्क टहनियों का ढेर पड़ा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबरेज ने लड़कों से पूछा। हमारा घर दरिया के पार है, एक लड़के ने जवाब दिया। हम कभी कभी ऊंटों को इधर ले आते हैं। घास तो उधर भी बहुत है लेकिन हम यहाँ खेलने के लिए आते हैं और ऊंटों को भी चरने चुगने के लिए साथ ले आते हैं। एक जगह से दरिया चौड़ा है, वहां पानी हमारे घुटनों तक होता है। आज भी हम आ गए और बारिश शुरू हो गई। यहीं आग जलाकर खेलते रहे। घर किस तरह जाओगे? तबरेज ने पूछा। दरिया चढ़ा हुआ है। इस दरिया का जोर ज्यादा देर नहीं रहता, एक लड़के ने बड़े इत्मीनान से कहा। हम जहां से गुजरते हैं वहां तुग़यानी में खतरा नहीं होता, पानी फैल जाता है। बारिश थम गई थी। सूरज गुरूब हो रहा था। लड़के अपने ऊंटों को लेकर चले गए। तबरेज ने उनसे मदद न मांगी। ये भी न सोचा कि लड़की को उठाकर उनके गांव चला जाए। लड़कों के जाने के बाद उसने आग पर खुश्क टहनियां फेंकी। शोला उठा तो उसने अपना कुर्ता उतारा जो गले से टखनों तक लंबा था। उसे आग पर खुश्क करने लगा। वो दिल में शुक्र अदा कर रहा था। खुदा ने उसे ऐसी तूफानी बारिश में उन लड़कों को आग जलाने के लिए भेज दिया था। इस दौरान लड़की ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर खौफ का तासुर नजर आया। उसने इधर उधर देखा, फिर तबरेज को देखा तो उसका मुंह दहशत से खुल गया। तबरेज ने अपना चौगानुमा कुर्ता उतार रखा था और तुग़यानी के मुटियाले और गदले पानी ने उसके बालों और चेहरे को खौफनाक बना रखा था। डरो नहीं, तबरेज ने उसे कहा। मुझे पहचानती नहीं हो? मैं तुम्हारा हमसफर था, मगर तुम मुसलमान हो। लड़की उठ बैठी और बोली, मुझे तुम पर भरोसा नहीं करना चाहिए, मुझे जाने दो। जाओ, तबरेज ने कहा। चली जाओ। वो उठी। उससे चला नहीं जा रहा था। गुफा के बाहर एक कदम रखा तो बाहर तारीक रात के सिवा और कुछ नजर न आया। अंदर आग की रोशनी थी। उसने घूमकर तबरेज को देखा जो टहनियों की आग की रोशनी में पुरस्कार सा इंसान नजर आ रहा था। वो लड़की को देखता रहा। लड़की पांव पर खड़ी न रह सकी। 1-2 कदम आगे आकर गिर पड़ने के अंदाज से बैठ गई और बेबसी से तबरेज को देखने लगी। तुम्हारी निस्बत मुझे वो घोड़ा ज्यादा अजीज था जिसे मैंने दरिया में छोड़ा और तुम्हें डूबने से बचाया, तबरेज ने कहा। मेरी कीमत 20 घोड़ों से ज्यादा है, लड़की ने नकाहत ज़दा आवाज में कहा। तुमने मुझ जैसी लड़की कभी नहीं देखी होगी। मुझे जलीलो खार करके बेच डालोगे। तुम्हें कौन रोक सकता है? मुझे खुदा रोक सकता है, तबरेज ने कहा। और खुदा ने मुझे रोक रखा है। ये एक मौजज़ा है कि मैंने तुम्हें उस तुग़यानी से बचाया है जिसमें ऊंट अंधा हो गया था। फिर ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है कि हमें सर पर यह छत और जलती हुई आग मिल गई। मैंने खुदा से मदद मांगी थी। खुदा सिर्फ उनकी मदद करता है जिनकी नीयत साफ होती है। ये आग 2 लड़के जला गए हैं। वो फरिश्ते थे। मैं अपने मजहब की रोशनी में बात कर रहा हूं। तुम इसलिए डरती हो कि तुम्हारा मजहब बातिल है और तुम इसलिए डरती हो कि तुम्हारी निगाह अपने जिस्म पर है जो बहुत दिलकश है।
اور تمہاری نظر میں اپنا چہرہ ہے جو بہت حسین ہے، میری نگاہ میری اپنی روح پر ہے جو تمہارے جسم سے زیادہ دلکش اور تمہارے چہرے سے زیادہ حسین ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔